کیا ہوا. اگر اس کے علم کے متعلق دریافت کرنا ہے تو ان سے پوچھو جن پر امر اتر رہا ہے، اور اس کی قدرت کے متعلق دریافت کرنا ہے تو ان سے پوچھو جس پر اس کا امر اتر رہا ہے. تو امر نہ مجھ پر اتر رہا ہے نہ تم پر، نہ کسی ملا پر نہ کسی مفتی پر. امر جس پر اترے گا اس کو یہ اختیار ہوگا کہ زندہ کو مردہ کرے، بیماروں کو شفا یاب کرے. اگر آج کوئی کہیں پر بیٹھا ہوا یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کرتا کہ امر خدا ہم پر اترتا تو سب چلنا اس کے پاس اور کہنا یہ جو بابا آئی بھی ہے اس کا علاج تو بتا دے، ہمیں منہ ڈھانک کے بیٹھنا پڑ رہا ہے. ہمیں اپنے منہ کو ڈھانک کے بیٹھنا پڑ رہا ہے، ذرا اس کا علاج تو بتا دو. اگر امر خدا آ رہا ہے تو اس بیماری کا علاج بھی تو آ رہا ہوگا. وہ پلٹ کے کہے گا کہ اچھا ہمارے پاس نہیں تو تم بتا دو. ہم اسے کہیں گے اسی لیے مجلس میں آتے ہیں، یہاں آتے ہیں تو آئی بھی بیماری بھی بھاگ جاتی ہے بھائی. یہاں کی تو فضا میں شفا ہے، یہاں تو مومنین کی سانسوں میں شفا ہے. اس لیے کہ مومن یہاں کوئی سانس ہی نہیں لیتا بغیر نام علی لیے ہوئے. کہہ رہے ہیں آپ علی، یہاں تو بیمار سانسیں بھی شفا یاب ہو جاتی ہیں. ہم اسی لیے کہتے ہیں یہاں لے آؤ، اگر بیمار عقیدہ ہے تو بھی صحیح ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا. جو بھی علی کا دوست ہے وہ رحمت ہوتا ہے. جو بھی علی کا دوست ہے وہ رحمت ہوتا ہے. دشمن حیدر چلتی پھرتی لعنت ہوتا ہے. نبی ہے، مرد علی ہے، بس ہوا یہ ثابت علی کا دشمن داڑھی والی عورت توجہ فرما رہے ہیں آپ. اب ان کو 2-3 روایاں اور بھی یاد کرانی پڑیں گی. ابھی 2 ہی یاد کرائیں گے، یہی پڑھوائیں بس. اور بھی یاد کر لینا بھائی. شرافت بھائی بیٹھے ہیں، آپ ان کو کچھ یاد دلا دیں. اور میرے عزیز جناب راحیل صفدر صاحب بہترین خطیب بیٹھے، تو ان سے بھی آپ کبھی سنیے گا تو آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ. میرے عزیزو، جہاں امر خدا وہیں پر قدرت خدا، وہیں پر علم خدا. تو جس کے پاس علم خدا ہے اس کے پاس نگاہ بھی ہے. نگاہ ہے، نظر ہے، چشم ہے. چشم ایسی نہیں کہ سامنے دیکھ لیا، نیتوں کو دیکھنے والی چشم. ارے اس کی نگاہ کا کیا، اس کی ذاتی نگاہ کا کیا عالم ہوگا جس کی تلوار ذوالفقار بھی نگاہ رکھتی ہے. جس کے ہاتھ کی جس کی ہاتھ کی ذوالفقار بھی نگاہ رکھتی ہے تو فخر کرتی ہے ذوالفقار کہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوں. جو سمجھ گیا ان کو سلام، جو نہیں سمجھے وہ ان سے پوچھ لے جو سمجھ گئے. فخر کرتی ہے کہ کس کے ہاتھ میں ہوں. فخر کیا ذوالفقار نے جب چلی ہے اتر کر احد میں. فخر کیا ذوالفقار نے. کل مجھے موضوع یاد آ گیا تو رات کی مجلس میں، کون سا علاقہ ہے وہ، منڈی کوارٹر میں، ہو سکتا ہے یہیں سے بات آگے بڑھے اگر مجھے موضوع یاد آ گیا کہ میں نے یہاں چھوڑا تھا یا اذن ہوا تو. فخر کیا ذوالفقار نے کہ احد میں اتری ہوں تو کس کے ہاتھ میں آئی ہے. فخر کیا ذوالفقار نے خیبر میں. فخر کیا ذوالفقار نے خندق میں. فخر کیا ذوالفقار نے حنین میں. فخر کیا ذوالفقار نے ذات سلاسل میں. ہر جنگ میں جب تک دست خدا میں رہی فخر کرتی رہی کہ میں عمر ابن عبد الود کو کاٹے ہوئے ہوں. میں نے مرحب کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، میں نے انتر کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، میں نے حارث کو ریزہ ریزہ کر دیا. فخر کر رہی تھی علی کے ہاتھ میں، علی کے ہاتھ میں، علی کے ہاتھ میں. فخر کرتی تھی اور جب علی لا کے زہرا کے ہاتھ میں دے دیتے تو سجدہ کرتی تھی کس کے ہاتھ سے کس کے ہاتھ میں آ گیا.
دیے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ بلندر صلوات. توجہ، فخر کیا ہے ذوالفقار نے. دشت علی میں آئی ہے تو یہ کاٹا اس کو فخر کیا، اس کو کاٹا فخر کیا، اس کو مارا فخر کیا، اس کو دو ٹکڑے کیا فخر کیا، گھر میں آ گئی فخر کیا، زہرا سے باتیں کی فخر کیا. ہر وقت مسکراتی تھی، ہر وقت مسکرا رہی تھی. سارا فخر ایک طرف ہو گیا جب حسین نے قبر علی اصغر ذوالفقار سے کہا. تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ تم نے ہائے کہہ کے سیدہ کو کتنا خوش کیا. یہ تمہیں قبر کی پہلی رات معلوم ہو. ابھی ایک مجلس میں عرض کر کے آ رہا ہوں، یہ جس نے ہائے کہا ہے نا، اس نے اپنی قبر کی پہلی رات منور کر دی. آج دیکھو 5 ربیع الاول ہو گئی ہے، تو تمہیں بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 ہی شبیں رہ گئیں، 3 شبیں رہ گئیں، تو بس جتنا گریہ کرنا ہے کر لو. اس وقت ذوالفقار رونے لگی جب حسین ذوالفقار سے قبر علی اصغر کھود رہے تھے. قبر علی اصغر تو زبانیں بے زبانی سے کہہ رہی تھی، مولا کیا یہ خدمت بھی میرے لیے تھی؟ کیا یہ خدمت بھی میرے لیے؟ حسین نے ذوالفقار سے قبر علی اصغر کھود مدد لی ہے ذوالفقار سے، اس لیے کہ بے شیر کی قبر کھودنا کوئی معمولی کام نہیں تھا. یہ حسین کا جگر تھا. حسین کا کوئی اتنا بڑا مرد نہیں پیدا ہوا، کوئی اتنا بڑا صابر پیدا نہیں ہوا کہ جو بچے کی قبر بنا رہا ہو اور اس کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی ہو. کہ اس وقت یہ بنتا تھا، سنیں عالم اسلام اور مومنین روتے ہوئے جملہ سنیں، آپ کی آواز بلند ہوتی رہے. اس وقت حسین کا حق تھا، قبر علی اصغر بناتے ہوئے حسین کا حق تھا کہ آسمان کی طرف نگاہ کر کے شکایت کرتے. بہت بڑا جملہ میں نے کہا. اس وقت حسین کا حق بنتا تھا کہ شکایت کرتے، پروردگار سارے امتحان تو نے لے لیے، کیا یہ امتحان بھی؟ 6 مہینے کا بچہ میری گود میں، اور قبر بنا رہا ہوں تو بچے کی لاش ماں کی گود میں. بچے کی لاش ماں کی گود میں، بچے کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی، ننھے سے بچے کی گردن ڈھلکی ہوئی، اور ماں دیکھ رہی ہے میرا شہزادہ، میرا پھول مٹی کے اندر جا رہا ہے. گریہ کرو، گریہ کرو، آوازیں بلند کرو. حسین جیسا صابر کسی نے دیکھا نہیں. اسی پائے کی صابرہ ہے زینب، بالکل برابر کا صبر ہے زینب میں جو صبر حسین ہے. ایسا ہی نہیں کہہ دیا تھا شریکت الحسین، وہی صبر زینب. سلام ہو شہزادی آپ کو. میرا یقین ہے بی بی کہ جب میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں تو آپ تک جملے پہنچتے ہیں، آپ تک جملے پہنچتے ہیں. شہزادی میں آپ کی خدمت میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں، اگر مجھے اجازت ملے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. بی بی اتنا بڑا آپ نے کام کیا، جب بنت علی کا نام آ جائے چپ نہ رہا کرو، دعا تو کر لو نا کم از کم کہ شہزادی اپنے روزے پہ تو بلائے. یہ 4-5 سال ہو گئے وہاں، خدمت کا شرف نہ ملا، بلا لیجئے شہزادی، زیارت کے لیے بلائیے، ان سب کو بلائیے. توجہ ہے، وہی صبر زینب جو صبر حسین ہے. تو کیا سمجھ رہے ہو؟ زینب نے مصائب نہیں سہے، زینب نے تو وہ مصائب سہے کہ جہاں حسین رک گئے. جہاں حسین رکے ہیں وہاں سے 2 شخصیتوں کا صبر شروع ہوا ہے. ایک کا نام ہے زینب، ایک کا نام ہے سجاد. اجرکم اللہ. ایک کا نام زینب، ایک کا نام سجاد. اتنی بڑی آزمائش ابتلا کائنات میں کسی نبی پر نہیں آئی. جو واقعات اور جو مسائل، جو لحظے، جو ساعتیں زین العابدین نے دیکھی کہ حسین تو چلے گئے، نوکے نیزہ پر سر آ گیا. اب جو سب سے کڑی منزل ہے، ان مصائب کا سالار ہے سجاد، اور 24 برس کا سجاد، کہ جہاں خون جوش مار رہا ہوتا ہے کہ اگر کہیں کوئی بھائی اپنی بہن کے ساتھ جا رہا ہے اور بہن مکمل پردے میں بھی ہے، لیکن کہیں کسی کی نگاہ اٹھ کے بہن پر آ جائے
تو بھائی غصے میں آ جاتا ہے، آستینیں چڑھا کے اس کے پاس آتا ہے، تمہاری آنکھیں نکال دوں گا، سلام کرو سجاد پر۔ اسی لیے پوچھنے والے نے پوچھا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں گزرے؟ تو کہہ دیا نا شام شام شام۔ 3 مرتبہ مولا نے لفظ شام استعمال کیا، کہا کہ سب سے بڑی کڑی منزل یہ تھی کہ میں موجود تھا اور میرے سامنے ایک شرابی انگلی اٹھا کے میری پھوپھی کا نام پوچھ رہا تھا، میری پھوپھی کا نام پوچھ رہا تھا۔ من ہذہ المتکبرہ، کڑی منزل تھی، اس منزل سے سجاد گزرے۔ وہ اختیار وہ قدرت استعمال نہیں کی جو امر خدا کے تحت سجاد کے پاس تھی، اس لیے کہ صبر قوت صبر انسانی سے کربلا کو سر کیا ہے سجاد و زینب نے۔ نہیں تو امر خدا کے مالک اشارہ کرتے دنیا پلٹ جاتی، لیکن بتانا تھا کہ اللہ ہے، ثابت کرنا تھا لا الہ الا اللہ کو۔ چل رہا ہے قافلہ، جا رہے ہیں اہل حرم، اور بس 3 شبیں رہ گئی۔ 3 دن زینب نے کربلا میں ماتم کیا، 20 سفر، 21 سفر، 22 سفر، 23 سفر کو زینب آگے بڑھتی گئی، 7 دن شام میں ماتم کیا، اور اب زینب رستے میں ہے۔ 3 شبیں رہ گئی، اور 3 شبوں کے بعد ایک دن تو وہ بھی آ رہا ہے نا 8 ربیع الاول، کہ جس دن تمہیں 2 پرسے دینے ہیں، اور دونوں پرسے اپنے وقت کے امام کو دینے ہیں۔ سمجھ گئے ہو تو ماتم کرو۔ امام زمانہ بھی کا تو 2 پرسے دو گے نا 8 ربیع الاول۔ ایک امام زمانہ کو حسین کا پرسہ، اور ایک امام زمانہ کو ان کے بابا کا پرسہ، امام حسن عسکری کا پرسہ اپنے وقت کے امام کو دینا ہے نا تمہیں۔ تو آج اسی امام عصر کے بابا کی شبیہ تابوت برآمد ہو۔ چپ ہو گئے آپ، یہ تو بہت کڑی منزل تھی کہ جس پہ آپ کو گریہ کرنا، اس لیے کہ کتنے اماموں کے جنازے اٹھے ہیں کہ جہاں ماتم بھی ہوا ہے، جہاں پر شان سے جنازہ اٹھا ہے۔ حسین بھی غریب ہیں، لیکن امام رضا غریب الغربا۔ تھک گئے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں میں۔ امام رضا غریب الغربا، غریب الغربا کا مطلب ایک تو یہ کہ غریب الوطن بھی ہے، مدینے سے بہت دور ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ حسین کا گلا کٹ رہا تھا تو بہنیں ساتھ تو تھی، سمجھ گیا، ان کو سلام ہے، کم از کم بہن 70 قدم سے دیکھ رہی تھی۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ بہن کو اور بیٹی کو رونے نہیں دیا گیا، لیکن جب حسین کا لاشا پڑا ہوا تھا تو بہن نے دیکھا، بہن موجود تھی، کچھ نہ صحیح بہن تو کیا ہوگا، لیکن رضا غریب الغربا اس لیے ہے کہ غربت میں اکیلا لاشا پڑا ہوا تھا، نہ بہنیں ہیں، نہ بھائی ہیں، نہ بیٹے ہیں، بیٹی۔ ایسے جنازے بھی اٹھے جہاں کوئی گھر والا نہیں، اور ایک جنازہ 8 کو اٹھنے والا ہے کہ جہاں ایک بیٹا ہے 5 برس کا، جو وقت کا مہدی ہے، لیکن وہ صرف اس حد تک سامنے آ سکتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھا دے۔ لیکن میں کہوں گا اے میرے امام عسکری، سلام ہو آپ پر، آپ کو کم از کم 5 برس کے بیٹے غسل تو دیا، کفن تو پہنایا، جنازہ گہوارے میں رکھا، جا کے پڑھنا تاریخ سامرہ میں بڑا عظیم جنازہ اٹھا ہے میرے امام عسکری کا، اٹھا ہے جنازہ، بہت سے لوگوں نے کاندھا دیا ہے، حالانکہ پابندیاں تھی، سامرہ چھاونی کا علاقہ تھا اور پابندی لگی ہوئی تھی، قید میں بھی رہا میرا 11واں امام، زہر بھی ملا، زہر بھی ملا، لیکن جنازہ اٹھا شان سے، پتہ نہیں کیسے آپ سنیں، جنازہ اٹھا میرے امام زمانہ کے باپ کا، کاندھے تھے لے کے گئے،
اور سامنے امام کے بابا کے پہلو میں دفن کر دیا. علی کے پہلو میں حسن کو جگہ مل گئی. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ معصوم کے پہلو میں معصوم کو جگہ مل گئی. میں کہوں گا امام حسن عسکری، آپ کو زہر ملا، آپ کا جنازہ اٹھا، آپ کی میت دفن ہوئی، لیکن آپ کے جنازے پہ تیر تو نہیں برسائے گا. آپ کے جنازے پہ تیر تو نہیں برسائے گا. مولا ذرا ایک نگاہ مدینے کی طرف اٹھائے. کوئی جا رہا ہے اور کہا گیا قبر رسول پر نہیں آنے دوں گی.